مجھے رات کے وقت پیٹ میں درد محسوس ہوا تو میں نے اپنے شوہر کو اٹھایا۔ سنو شفا کے پاپا، مجھے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، تم جا کے باجی کو بلا لاؤ، کہنا دوا کھانے جانا ہے۔ تو شفا کے پاپا بولے، اتنی رات گئے، کیا باجی آئیں گی؟ میں نے کہا ہاں، وہ مجھے بول کر ہی گئی تھیں کہ رات کو کبھی بھی دوا کھانے جانا ہو مجھے بلا لینا۔ تو وہ باجی کو بلانے چلے گئے۔ میری بڑی بیٹی شفا 14 سال کی تھی۔ آہٹ سن کے وہ بھی اٹھ گئی۔ مجھ کو تکلیف میں دیکھ کے وہ گھبرا گئی۔ صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ میں نے شفا کو سب سمجھا دیا کہ بیٹا ہم دوا کھانے جا رہے ہیں اور شاید آج شام تک واپس بھی آ جائیں گے، تم اپنا اور اپنی بہنوں کا دھیان رکھنا، اور مامی ابھی آ جائے گی تو فکر مت کرنا۔ اتنے میں میری بھابھی آ گئی اور میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو میری بھابھی کو سونپا اور شفا کے پاپا اور باجی کے ساتھ دوا کھانے چلی گئی۔ باجی ہمارے محلے میں 4 گھر چھوڑ کر رہتی تھیں۔ ہمارے محلے کے سامنے والے علاقے میں ان کے ابا کا گھر تھا، اس ناطے انہیں ہر کوئی باجی کہتا تھا، میں بھی انہیں باجی کہتی تھی۔ ہم دوا کھانے چلے گئے اور جیسا میں اپنی بیٹی سے کہہ گئی تھی کہ ہم شام تک واپس آئیں گے، ٹھیک ویسے ہی ہم شام تک اپنے بیٹے کو لے کر گھر بھی واپس آ گئے۔ شفا کے پاپا نے کبھی بھی بیٹے بیٹی میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ میری بھابھی نے سنا کہ ہم گھر آئے تو وہ جلدی سے باہر آئی اور بچے کے ساتھ میری نظر اتاری اور ہم گھر کے اندر چلے گئے۔ ہم نے باجی کو خوشی سے کپڑے اور مٹھائیاں دی۔ گلی میں ہر ایک گھر میں ہم نے مٹھائی بانٹی۔ ہم نے ہمارے بیٹے کا نام طاہر رکھا تھا اور اس کے ہونے کی ساری خوشیاں بھی منائی تھی، لیکن ہمارے لیے ہمارے چاروں بچے ایک برابر ہی تھے۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھا لکھا کر قابل بنایا تھا۔ طاہر نے بھی ٹھیک ٹھاک پڑھائی کر لی تھی۔ اس کا کالج پورا ہونے کے بعد ہم اسے لے کر گاؤں گئے۔ گاؤں میں طاہر کی شادی کی بات چلی۔ یہ سن کر طاہر ناراض ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم لوگ مجھے یہاں گاؤں جھوٹ بول کر لے کر آئے تھے نا۔ تب میں نے طاہر کو تسلی دی کہ ہم اس کی شادی نہیں کریں گے، اور پھر ہم کچھ دن گاؤں میں رہنے کے بعد شہر اپنے گھر واپس آ گئے۔ شفا کے پاپا شروعات سے ہی کھانے پینے کی ریڈی لگاتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ طاہر بھی ان کے ساتھ ان کے اس کام میں ان کا ہاتھ بٹائے، لیکن طاہر کچھ الگ کرنا چاہتا تھا۔ بس اسی بات کو لے کر طاہر کی اور اس کے پاپا کی جھک جھک ہوا کرتی تھی۔ میں نے ایک دن شفا کے پاپا سے کہا کہ تم طاہر کو اس کی مرضی کا کام کیوں نہیں کرنے دیتے؟ تو وہ مجھے بولے کہ اس معاملے میں میں ان سے کچھ نہ کہوں تو بہتر ہے، اور میں ان کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھتی رہی اور وہ چپ چاپ گھر سے نکل گئے۔ پھر میں نے سوچا کہ شفا کے پاپا تو میری بات سننے سے رہے تو میں طاہر کو ہی سمجھا کر دیکھ لوں۔ طاہر کھانا کھا کر اٹھا، اس کے بعد وہ باہر جانے لگا۔ میں نے اسے روک لیا اور کہا بیٹا ذرا میری بات سنو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ طاہر رک گیا اور بیٹھ گیا۔ بیٹا طاہر، تم اپنے پاپا کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ آخر وہ تمہارے پاپا ہیں، تمہارے بھلے کے لیے کہتے ہیں۔ طاہر نے مجھ سے کہا امی میں جاب کرنا چاہتا ہوں، مجھے پاپا کا وہ اسٹوپڈ سا کام نہیں کرنا، اور میں کسی بھی قیمت پر پاپا کی بات نہیں مانوں گا۔ میری تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں آخر سمجھاؤں کسے۔ نہ ہی طاہر اور نہ ہی اس کے پاپا، کوئی بھی میری بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ طاہر اس کے پاپا سے ناراض ہو کر کہیں چلا گیا ہے۔ ہم نے طاہر کے ہر دوست سے پوچھ لیا، لیکن طاہر کا پتہ نہیں چلا، کیونکہ طاہر تو اپنی دادی کے پاس گاؤں چلا گیا تھا۔ یہ بات میری ساس نے خود فون کر کے ہم سے بتائی، تو میں نے اپنی ساس کو کہہ دیا کہ ہم بھی گاؤں آ رہے ہیں، اور ہم سب گاؤں پہنچے۔ ہم نے اسٹیشن پہنچتے ہی میری ساس کو فون کر دیا اور طاہر کو پتہ چل گیا کہ ہم وہاں آ چکے ہیں۔ پھر طاہر اپنے چاچا کی بائک لے کر نکل گیا۔ اس کی دادی نے اسے روکا لیکن وہ رکا نہیں اور چلا گیا۔ ہم گھر پہنچے تو میری ساس نے بتایا کہ وہ ابھی باہر گیا ہے، اور تھوڑی دیر بعد 2 لڑکے بھاگتے ہوئے آئے۔ میری ساس کے گھر آئے اور بولے طاہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جلدی چلو چاچا۔ اتنا سنتے ہی میرے دیور چپل بغیر بھاگے۔ ان کے پیچھے طاہر کے پاپا بھی بھاگتے ہوئے گئے اور مجھے میری ساس کے ساتھ رہنے کو چھوڑ دیا، لیکن میرا اور میری ساس کا من نہیں مانا اور میں نے اپنی ننند کے بیٹے کو بلایا
और वो फ़ौरन अपनी जीप लेकर आ गया और हम जीप में बैठकर हादसे वाली जगह पहुँचे तो वहाँ बहुत भीड़ थी। मेरे देवर और ताहिर के पापा कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। हम भीड़ को हटाते हुए जब आगे पहुँचे तो मेरी चीख निकल गई। ताहिर खून में लथपथ था। पुलिस वहाँ आ चुकी थी। ताहिर का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था और उसी वक्त वो दम तोड़ चुका था। मेरे देवर और ताहिर के पापा खामोश बेजान ज़मीन पर बैठे थे। सदमे की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं रहे थे। उस वक्त मैंने अपने बच्चे को हमेशा के लिए खो दिया था। इस बात का मुझे यकीन भी तब आया जब हम शहर अपने घर आ गए। उसकी एक एक चीज़ देखकर मेरा दिल तड़पता रहता। दोनों बाप बेटों की कसाकसी में मैंने अपने जवान बच्चे को खो दिया। आज भी इतने बरस हो गए मेरे बेटे को दुनिया से गए हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मेरे आसपास ही है। अब मैं शिफा के पापा से कोई बात नहीं करती, ज़्यादातर चुप रहती हूँ। मेरी खामोशी उनके लिए सज़ा से कम नहीं, क्योंकि मेरे लाख समझाने पर भी ताहिर के पापा ने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी थी। अगर उन्होंने मेरे बेटे को एक मौका दिया होता तो शायद आज वो हमारे साथ होता। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और कहानी यहाँ तक देख ली है और आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।